نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. حضرات ماشاءاللہ کافی دیر سے آپ حضرات نعت و منقبت واعظ و نصیحت سماعت کر رہے ہیں. کچھ وقت کے لیے آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں. اس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اور کچھ باتیں نصیحت کی، کیونکہ یہ پروگرام جشن عید میلاد النبی اور اس کے ساتھ ساتھ اصلاح معاشرہ سے متعلق ہے. بلا تاخیر محبتوں کے ساتھ تمام لوگ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وقت کی قلت بہت زیادہ ہے، ٹائم کی وجہ سے نہیں، عوام کی وجہ سے. ٹائم تو اپنا ہے مگر عوام اپنی نہیں ہے. جہاں دیکھے کہ اوبر مولانا صاحب اب بولو ہم چلے اپنے گھر. محبتوں کے ساتھ ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. حضرات نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بہت عرفہ و اعلیٰ ہے. اہل سنت والجماعت کی دنیا سے آواز آتی ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری. بولو 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 یار سبحان اللہ. واہ واہ. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری آنچے خوبا ہمادار آنچے خوبا ہمادارند تو تنہا داری. واہ واہ. سمجھ نہیں آئی ابھی؟ محبتوں سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. شاعر اسلام کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام حسن رکھتے ہیں، حسن. عیسیٰ علیہ السلام آپ کی پھونک میں اتنی طاقت کے پرندوں میں آپ پھونک دو تو مردہ پرندے زندہ ہو جائیں. مٹی کے بنائے ہوئے کھلونوں پہ پھونک مار دو تو وہ مٹی کے کھلونے زندہ ہو جائیں. اور شاعر کہتے ہیں موسیٰ ایسا ہاتھ رکھتے تھے جو روشن ہوتا تھا، جس سے نور نکلتا تھا. پھر شاعر کہتے ہیں اے دنیا کے لوگوں سنو سنو، جو کمال آدم رکھتے ہیں وہ کمال میرا نبی رکھتا ہے. جو کمال نوح رکھتے ہیں وہ کمال میرا نبی رکھتا ہے. جو کمال شیش رکھتے ہیں وہ کمال میرا نبی رکھتا ہے. جو کمال یوسف رکھتے ہیں وہ کمال میرا نبی رکھتا ہے. جو کمال حضرت لوط رکھتے ہیں وہ کمال میرا نبی رکھتا ہے. جو کمال حضرت گرامی زکریا رکھتے ہیں وہ کمال میرا نبی رکھتا ہے. جو کمال حضرت موسیٰ رکھتے ہیں وہ کمال میرا نبی رکھتا ہے. جو کمال حضرت عیسیٰ رکھتے ہیں وہ کمال میرا نبی رکھتا ہے. پھر شاعر کہتا ہے دنیا کے لوگوں سنو سنو، جو کمال سارے انبیاء رکھتے ہیں وہ کمال میرا نبی رکھتا ہے، وہ بھی تنہا. اور میں کہتا ہوں جو کمال میرا نبی رکھتا ہے آج تک کمال نہ وہ نبیوں کے پاس تھا نہ قیامت تک وہ کمال کسی کے پاس ہوگا. واہ 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 واہ. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. واہ واہ. بے شک میرا نبی کا کمال کیسا؟ حسن یوسف خالی حسن. محبت سے بولے ایک بار سبحان اللہ. سبحان اللہ. علامہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ حسن اللہ کی مخلوق. مفتی صاحب حسن اللہ کی مخلوق. اللہ نے حسن کو پیدا کیا، اس کے 100 حصے کر دیے. کتنے؟ محبت سے بولو 100 حصے کیے. ایک حصہ لیا، اس میں سے آدھا کیا. آدھا کرنے کے بعد آدھے حصے سے پوری دنیا کو نور دیا. آدھے حصے میں سے
पूरी दुनिया को नूर दिया। ये तारों का नूर उसी आधे का है, ये चांद और सूरज का नूर उसी आधे का है, ये पहाड़ों का नूर उसी आधे का है। हजरात गिरामी जमीन व आसमान का नूर उसी आधे का है। इंसानों में जो नूरानियत पाई जाती है उसी आधे की है। जानवरों में जो खूबसूरती पाई जाती है उसी आधे की है। हजरात गिरामी दुनिया के हरे भरे पेड़ जो पाए जाते हैं इनके अंदर जो हुस्न जमाल है ये उसी आधे का है। बल्कि सारी दुनिया के अंदर जो हुस्न पाया जाता है वो उसी आधे का है। फिर अल्लाह ताला ने आधा हुस्न सारी दुनिया को दिया तो आधा हुस्न अकेले हजरत यूसुफ को दे दिया। अब सवाल करने वाले ने सवाल किया, हजरत अल्लाह ने आधा हुस्न दुनिया को दिया और आधा हुस्न हजरत यूसुफ को दिया, अब हुस्न के 99 हिस्से क्या हुए? हुस्न के 99 हिस्से क्या हुए? अब हर एक की जबान से मैं सुभान अल्लाह या माशाअल्लाह सुनना चाहता हूँ, कोई जबान खामोश नहीं रहेगी। मेरे इस्लामी भाइयों, सवाल करने वाले ने सवाल किया, हजरत अल्लाह ने 100 हिस्से किए थे, आधे हिस्से का नूर सारी दुनिया को दे दिया और आधे हिस्से का नूर अल्लाह ने यूसुफ को दे दिया, 99 हिस्से कहाँ गए? जवाब देते हैं सवाल करने वाले, सुन, अल्लाह ने आधा हुस्न दिया पूरी दुनिया को और आधा दिया यूसुफ को और 99 हिस्से अकेले अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफा को इनायत फरमाया। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये तो कहता शायर अहले सुन्नत वल जमात का कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे ज़ना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। वाह वाह वाह, बेशक। हजरत मेरा नबी बड़ी शान वाला, बड़ी अजमतों वाला, बड़ी रिफतों वाला, कोई कलम कोई जबान इतनी ताकत नहीं रखती कि नबी का जिक्र कमा हक कहूं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा अब्दुर रहमान जामी फरमाते हैं, या साहिबल जमाल बया सैयदल मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़हु बादल खुदा बुज़ुर्ग फी अल किस्सा मुख्तसर। बेशक फरमाते हैं हुस्न जमाल वाले, ऐ खूबसूरत जात, ऐ इंसानों के सरदार, चांद आपके ही नूर से रोशन होता है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं ऐ अल्लाह के नबी, आपकी तारीफ करना कमा हक कहूं ये मुमकिन नहीं है। कोई इंसान आपकी तारीफ सही तरीके से मुकम्मल तरीके से नहीं कर सकता। मुफ्ती साहब ने बहुत पढ़ा है, लेकिन अगर ये नबी की तारीफ करना चाहे तो इनकी जिंदगी खत्म हो सकती है, मगर नबी की तारीफ नहीं हो सकती। हज़रात गिरामी, मैं चाहूं पूरी जिंदगी नबी की तारीफ करता रहूं, मेरे पास मेरी मौत आ जाएगी, मगर नबी की तारीफ मुझसे मुकम्मल हो जाए ये हरगिज़ मुमकिन नहीं है। दुनिया का बड़े से बड़ा आलिम अगर अपने कलम से नबी की तारीफ लिखना चाहे, मेरा दावा है हज़रात गिरामी कलम के कलम खत्म हो जाएंगे, स्याहियों की स्याहियां खत्म हो जाएंगी, मगर नबी की तारीफ जैसा कि हजरत गिरामी हक है वैसा कोई बयान नहीं कर सकता। फिर कहते हैं दुनिया के लोगों सुनो सुनो, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अल्लाह के बाद अगर दुनिया में सबसे बड़ी कोई जात है तो अल्लाह ताला ने वो जात अपने हबीब को बनाया है। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, सरवर कहूं के मालिक को कहूं तुझे, बागे खलील का गुलेस के बाद कहूं तुझे, तेरे तो पास ऐबे तनाही है बरी, तेरे तो पास ऐबे तनाही से है बरी। हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन 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 खजाने खत्मे सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा। आका कहूं हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आजम ईद, फैजाने साजिबिया हुजूर, फैजाने साबरे पाक, उसे साबरे पाक, नारे तकबीर। हजरत मेरा नबी बहुत बड़ी शान वाला,
مگر آج کچھ عقل کے اندھے، اور وہ اب ویسے بھی اندھے، عقل کے حضرت اندھے ہیں. میں نے یہ دیکھا جتنے بڑے بڑے مولوی ہیں ان کے، وہ سب آنکھوں سے اندھے. اور ایک ہمارے یہاں ہے وہ بھی کانا ہی ہے، ایک ہمارے یہاں بھی ہے وہ بھی کانا ہی ہے. وہ ہمارے یہاں کے جتنے دیوبندی ہیں ان سب کا لیڈر ہے. جو سعودیہ کا سب سے بڑا مفتی ہے وہ بھی کانا ہے، اس کا بھی فوٹو میرے پاس آیا تھا، وہ بھی ایک آنکھ سے کانا ہے. تو میں یہ سوچتا ہوں حضرت جو حدیث میں آیا ہے کہ 40 دجال آئیں گے ایک بڑا ہے، تو ان 40 میں تو نہیں ہے. اور ظاہر سی بات ہے مجھے لگتا ہے یہ 40 میں سے ہی ہے. 40 کانے دجال ہوں گے، ایک بڑا ہوگا، تو بڑا والا تو قیامت قریب آئے گا، پہلے چھوٹے چھوٹے یہی آئیں گے. وہ کہانیاں کہتا ہے نبی ہمارے جیسے. ہم نے پوچھا کس چیز نے؟ بولے ظاہری شکل و صورت میں، ہاتھوں پیروں میں نبی ہمارے جیسے. ہم نے کہا تیری مانے یا نبی کی مانے؟ تیری مانے یا نبی کی مانے؟ کس کی مانو گے؟ بولو نبی کی مانو گے؟ ہاتھ اٹھا کے بولو کہ ہم نبی کے لیے جان دے دیں گے. سبحان اللہ، ہم دے دیں گے. حضرات وہ کہتے ہیں نبی ہمارے جیسے. میرا نبی کیا کہتا ہے وہ دیکھو، محبتوں سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ترمذی شریف ابواب المناقب باب ما جاء فی فضل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صفحہ نمبر 201، سطر نمبر 6، 7، 8، 9 کی حدیث پاک. محبتوں سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. واصلۃ ابن الاشقی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ اصطفى من ولد ابراہیم اسماعیل واصطفى من ولد اسماعیل بنی کنانہ واصطفى من بنی کنانہ قریشا واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم. ھذا حدیث حسن صحیح. محبت سے بولو نا یار سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک بکر موجودہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو حضرت اشکا روایت، حضرت ابن اشکا روایت کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے دنیا کے لوگوں سنو سنو، اے دنیا کے لوگوں خوب جان لو، اللہ نے اولاد ابراہیم میں سے سب سے زیادہ عزت، سب سے زیادہ مرتبہ اولاد اسماعیل کو دیا، اور ان میں سے سب سے زیادہ عزت، سب سے زیادہ مرتبہ اللہ نے بنی کنانہ کو دیا، اور پھر ان میں سب سے زیادہ رتبہ اللہ تبارک و تعالی نے قریش کو دیا، پھر قریش میں سے سب سے زیادہ عزت و مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی ہاشم کو دیا، اور پھر ان میں سب سے زیادہ مرتبہ اللہ نے مجھے عنایت کیا. بے شک بے شک. اللہ نے اتنوں کو چنا، اور اتنوں میں سے چننے کے بعد پھر میرے سرکار کو کہتا ہماری طرح. میرے نبی فرماتے ہیں کہ میں اچھوں میں اچھوں میں اچھوں میں اچھوں میں اچھوں میں اچھوں میں اچھوں، بولو نا بولو نا بولو نا بولو نا، اچھوں میں اچھوں میں اچھوں میں اچھوں میں چن کے آیا ہوں. بے شک. اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ با اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دورا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھوں میں اچھوں میں اچھوں میں اچھوں میں بولو 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 یار، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، ہمارا نبی. واہ 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 واہ. میرے نبی چن کے گئے. میرے نبی حضرات آپ سوچتے ہو یا اگر کوئی کہانیاں جہاں تہاں سنتا ہو، کیونکہ میں نے سنا ہے شاعر میں بھی 2 ایک ہو گئے، اثر آ رہی ہے. بے فکر رہو، مرتے مرتے ان میں سے بھی ایک آدھ کہنا ہی ہوگا. حضرات میرے نبی کی عظمت و شان یا ان کی برابری کا معاملہ یہ آدمی سوچ ہی نہیں سکتا. وہ شیطانی مخلوق ہوگی جو نبی کی برابری کا دعویٰ کرے. میرے نبی نے تو صحابہ کو ڈانٹ دیا تھا، یہ تو ایرا گرا نتو وغیرہ چھوڑ دو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسٹیج پہ رونق آ رہی ہے، اب میں سوچتا ہوں پبلک میں بھی رونق رہے گی. محبتوں سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. صحابہ باتیں کر رہے تھے اور اس میں نبی سے اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے کچھ انبیاء کو.
تو میرے نبی نے ڈانٹ دیا. اور کس طریقے سے؟ ایک حدیث سنو، پہلے محبتوں سے بولو سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، اور مچل کے بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. یہ بھی حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے. ترمذی شریف جلد ثانی ابواب المناقب باب ما جاء فی فضل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صفحہ نمبر 202، سطر نمبر 13، 14، 15، 16 کی حدیث پاک. محبتوں سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. عباس قال جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ينتظرونه قال فخرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمعهم فقال بعضهم عجبا إن الله اتخذ خليلا من خلقه اتخذ إبراهيم خليلا. وقال آخر ماذا بأعجبك موسى كلمه تكليما. وقال آخر آدم استفاه الله. وقال آخر فعيسى روح الله وكلمته. قال فخرج عليهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فسلم وقال قد سمعت كلامكم وعجبكم إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك وموسى كليم الله وهو كذلك وعيسى روح الله وهو كذلك وآدم استفاه الله وهو كذلك ألا أنا حبيب الله إلى آخر الحديث. محبت سے بولو نا سبحان اللہ. فخر موجودہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو حضرت ابن عباس روایت فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام مسجد نبی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا انتظار کر رہے ہیں. میرے سرکار اپنے حجرے کے اندر نماز کی تیاری کر رہے ہیں. صحابہ کرام مسجد نبی کے اندر، میرے نبی حجرے کے اندر. اب میرے نبی حجرے سے چلنے کا ارادہ فرماتے ہیں. اچانک صحابہ کی بات میرے نبی کے کانوں تک آئی. میرے نبی ٹھہر گئے اور ٹھہرنے کے بعد ان کی باتوں کو سنا. جب آپ نے ان کی باتوں کو سنا تو کچھ لوگ تعجب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے بے شک اللہ نے اپنی مخلوق میں سے ایک دوست چننا چاہا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق میں سے ایک دوست ابراہیم کو چن لیا. پھر ایک انسان نے تعجب کرتے ہوئے کہا اس سے زیادہ تعجب والی بات کیا ہوگی، اس سے زیادہ حیرانی والی بات کیا ہوگی؟ کیا اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کی ہے؟ پھر ایک صحابی نے کہا کہ اس سے زیادہ حیرت والی بات کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ تبارک و تعالی کا کلمہ اور اس کی روح تھے. پھر ایک بولا اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو چنا، اس سے زیادہ حیران کرنے والی بات کیا ہوگی؟ اب میرے اسلامی بھائیوں ذہنوں کو قریب لانے کی کوشش کرنا اور سمجھنے کی کوشش کرنا. صحابہ نبیوں کی تعریف کر رہے ہیں، ایرا گیرا نتھو خیرا کی تعریف نہیں کر رہے ہیں، صحابہ نبیوں کی تعریف کر رہے ہیں. میرے نبی ان کے قریب تشریف لائے، ارشاد فرمایا قد سمعت کلامکم وعجبکم، میں نے تمہارے کلام کو سنا، تمہارے تعجب کو بھی سنا. تم یہ جاننا چاہتے ہو یہ نبی یہ تھے، یہ نبی یہ تھے، یہ نبی یہ تھے. آپ نے فرمایا بے شک ابراہیم خلیل اللہ تھے، بے شک موسیٰ کلیم اللہ تھے، بے شک عیسیٰ نجی اللہ تھے، بے شک آدم وسیع اللہ تھے. لیکن سن لو الا خبردار انا حبیب اللہ، میں تو اللہ کا حبیب ہوں. واہ واہ واہ، بے شک سبحان اللہ. واہ واہ. آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز. توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل. یہ وسیع اللہ، یہ خلیل اللہ، لیکن میں اللہ کا حبیب ہوں. آقا فرماتے ہیں ولا فخر، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے. پھر میرے سرکار آگے ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ محبتوں کے ساتھ پہلے بولے سبحان اللہ. میرے آقا نے ارشاد فرمایا انا حامل لواء الحمد یوم القیامت ولا فخر. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے صحابہ سنو سنو، یہ نبی یہ ہے، لیکن سن لو میں اللہ کا حبیب ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ کل قیامت کے دن لواء الحمد، خدا کی تعریف کا پرچم اٹھانے والا میں ہوں. ولا فخرا، اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے. جس دن میں اللہ کی تعریف کروں گا اور سارے کے سارے لوگ میری تعریف کریں گے. محبتوں سے بولو نا یار سبحان اللہ. پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے صحابہ انبیاء یہ ہوں گے، سن لو انا اول شافعین و اول مشفعین
پہلا میں ہوں جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کروں گا، اور پہلا میں ہوں جس کی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ بولو نا یار، بولو نا، بولو نا، بولو نا، بولو نا یار۔ سبحان اللہ، ارشاد فرماتے ہیں پہلا میں ہوں گا جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کروں گا، اور اللہ میری شفاعت قبول کر لے گا۔ کتنے نالائق لوگ ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی قیامت کے دن شفاعت نہیں کریں گے۔ میرے آقا فرما رہے ہیں قیامت کے دن پہلا شفاعت کرنے والا میں ہوں گا، اور ایسا نہیں ہے کہ میری شفاعت اب چلی جائے گی، بلکہ عالم یہ ہے کہ شفاعت کروں گا تو اللہ قبول بھی فرمائے گا۔ اور پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے دنیا کے لوگوں سنو سنو، محبتوں کے ساتھ ایک بار اور بولو سبحان اللہ، مچل کے بولو یار سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارشاد فرماتے ہیں انا اولو فلک الجنت، آقا ارشاد فرماتے ہیں سب سے انا اولو من یحرک فلک الجنت، میں پہلا انسان ہوں جو سب سے پہلے قیامت وہ جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا۔ پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فیفتح اللہ لی، تو اللہ تعالیٰ میرے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دے گا۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اب اس جملے پر ایک ایک آدمی کا ہاتھ اٹھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، اگر آقا سے محبت ہے ضرور بولو گے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فیدخلنیہا، اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے گا، ومعی فقراء المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ مجھے ہی نہیں بلکہ ہم جیسے غریبوں کو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اور میرے ساتھ ساتھ میری امت کے غریب مومنوں کو بھی اللہ سب سے پہلے جنت میں داخل فرما دے گا۔ سارے رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، میرے نبی کی ہے یہ شان، میرے نبی کی ہے یہ شان، زور سے لگاؤ نعرہ، زور سے، میرے نبی کی ہے یہ شان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سرکار فرماتے ہیں کہتے نہیں میرے صدقے میں غریب مومنوں کا بیڑا پار ہوگا۔ اور ہم کوئی امیر تھوڑی ہیں یار، واہ واہ واہ، بے شک سبحان اللہ۔ تمہیں کوئی امیر ہے؟ وہ دور لگ گیا جب لاکھ پتی کروڑ پتی امیر ہوا کرتے تھے جی، اب ادیوگ پتی امیر ہوتے ہیں۔ ان دونوں پتیوں کو جو ہے کیا کہتے ہیں مار دیا گیا، دونوں پتی ختم، تیسرا پتی چل لیا ہے اب ادیوگ پتی۔ لکھ پتی چھوٹے چھوٹے تھے، لکھ پتی اب ایرا گہرا سب لکھ پتی ہے۔ کروڑ پتی اچھے بھلے آدمی کے پاس، اس کے پاس زمین ہو 4-5 بیگھے روڈ پہ، کروڑ پتی ہو۔ ہم غریب ہیں آج کل، کروڑ پتی بھی غریب ہے، کروڑ پتیوں کی گنتی نہیں آتی ہے امیروں میں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میری امت کے جو غریب ہیں وہ بھی میرے ساتھ ساتھ کہاں جائیں گے بولو؟ جنت میں جائیں گے۔ اور اب اگلا جملہ انا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر، بے شک برابری کی بات کر رہے ہیں، نبی سے برابری کی۔ میرا آقا فرماتے ہیں صحابہ تم نبیوں کی باتیں کر رہے ہو، نبیوں کا ذکر کر رہے ہو کہ یہ نبی یہ ہے، یہ نبی یہ ہے، یہ نبی یہ ہے۔ میرے نبی نے آخر میں فرمایا صحابہ سن لو، انا اکرم الاولین والآخرین، میں جو پہلے گزر گئے، آدم گزرے، نوح گزرے، لوط گزرے، ہود گزرے، زکریا گزرے، عزیر گزرے، عیسیٰ گزرے، موسیٰ گزرے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام گزر گئے اور لاکھوں کروڑوں انسان گزر گئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں مجھ سے پہلے جو گزر گئے میں ان میں بھی سب سے زیادہ عزت والا ہوں، رفعت والا ہوں، اور میرے بعد جو لوگ آئیں گے، میرے بعد میں صدیق آئیں گے، میرے بعد میں عمر آئیں گے، میرے بعد میں فاروق آئیں گے، میرے بعد میں ذوالنورین آئیں گے، میرے بعد میں طلحہ آئیں گے، میرے بعد میں زبیر آئیں گے، میرے بعد میں امام اعظم آئیں گے، میرے بعد میں فاروق اعظم آئیں گے، میرے بعد میں حضرات اکرامی غوث اعظم آئیں گے، میرے بعد میں مفتی اعظم آئیں گے، میرے بعد میں اعلی حضرت آئیں گے، میرے بعد میں عیسیٰ اور مہدی بھی آئیں گے، میرے بعد میں قیامت تک جتنے انسان آئیں گے میں ان سب سے بھی افضل و اعلیٰ ہوں۔ بولو بولو محبت سے فرماتے ہیں میں جو پہلے گزرے ان میں بھی افضل و اعلیٰ، میرے بعد جو آئیں گے ان میں بھی افضل و اعلیٰ۔ اسی لیے تو میرے
आला हजरत इरशाद फरमाते हैं सब से आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले शम्मा बोले कर आया हमारा नबी, जिसके तलवों का धोबर है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, करनो बदली रसूलों की होती रही पर न बदला न बदले हमारा नबी। कौन देता है, कौन देता है, देने को वो चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचों में ऊंचों में बोलो 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 यार बोलो, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। वाह वाह वाह, बेशक है ऊंचों में जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह वाह। कितना अरफा वाला ये अकीदा बताओ सुन्नत के मुवाफिक है, हदीस मुवाफिक है? आला हज़रत ने जो लिखा वो हदीस पर बिल्कुल फिट बैठ, बेशक। और इस खबीस ने जो लिखा वो इब्लीस से फिट बैठता है। मेरा नबी बहुत बड़ी शान वाला, राज वक्त नहीं है, मैंने कहा था कि मैं दोनों बातें करूंगा। वक्त माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। इमाम लोग आपके नवाज रहे हैं, आप ठंडे पड़े हुए, मुझे हैरानी इस बात की। हमारे मोदी जी तो 2000 तक पहुंच गए, मुसलमान तभी 10 पे अटके हुए हैं। मोहब्बतों से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब चल के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरात मैं बस एक हदीस बस इस्लाह के ऊपर बयान करके गुजर जाऊंगा क्योंकि वक्त बहुत कम है। और माशाअल्लाह देखिए शायर हिंदुस्तान हजरत अल्लामा कारी नईम अख्तर साहिब किबला, और उसके बाद में एक बहुत बेहतरीन खिताब हजरत अल्लामा मौलाना जाकिर साहिब किबला समाअत करना है जो अभी आराम कर रहे हैं। मोहब्बतों के साथ एक बार बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और चल के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बुखारी शरीफ बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जिल्द अव्वल बाबू अदाबिल कब्र मिनल गीबत वल बौल, वाह 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 वाह, सफा नंबर 44, बेशक। वो सब सफा नंबर 184, सतर नंबर 13, 14, 15, 16 की हदीस पाक मोहब्बतों के साथ बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अन इब्न अब्बास काला मर्रन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिक़ब्रैन फक़ाल इन्नहुमा युअज़्ज़िबान फमा युअज़्ज़िबान फी कबीर इम्मा अहदुहुमा ला यस्ततिरु मिनल बौल व अम्मा आखिर फकान यमशी बिन नमीमा फअखज़ जरीदतन रतबतन फशक्काहा बिनिस्फैन सुम्मा गरदा फी कुल्लि कब्रिन वाहिदा क़ालू या रसूल अल्लाह लिमा सनाता हादा फक़ाला लअल्लहु अन युख़फ़्फ़िफ़ा मा लम ययबिसा। मोहब्बत से बोलो ना यार सुभान अल्लाह, वाह वाह, बेशक। सरकारे कायनात फखरे मौजूदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास से गुजरे, इरशाद फरमाया ऐ सहाबा सुनो सुनो, इन दोनों कब्रों पे अदाब हो रहा है। सहाबा मौजूद थे, एतराज नहीं किया अल्लाह के नबी, आपकी दो आंखें हमारी दो आंखें, आप जमीन के अंदर का देख रहे हो, हम जमीन के अंदर का नहीं देख रहे हैं, क्या वजह है? आप भी खाते हो हम भी खाते हैं, आप भी चलते हो हम भी चलते हैं, आपकी निगाह जमीन के अंदर का देख रही है, हम जमीन के अंदर का नहीं देख पा रहे हैं। किसी सहाबी ने एतराज नहीं किया क्योंकि वो सहाबी थे, कोई वहाबी नहीं थे। मेरे इस्लामी भाइयों, सहाबियों ने एतराज नहीं किया क्योंकि सहाबी जानते थे कि जहां नबी की निगाह देख सकती है, किसी की निगाह वहां तक हरगिज नहीं पहुंच सकती। मेरा नबी देख रहा है कब्र के अंदर क्या हो रहा है, मेरा नबी देख रहा है शाही के अंदर क्या हो रहा है, मेरा नबी देख रहा है कि मेरे जिक्र पे कौन सुभान अल्लाह नहीं बोल रहा है, मेरा नबी देख रहा है कि मेरे जिक्र पर कौन बैठा हुआ है, मेरा नबी देख रहा है कि किसके हाथ नहीं उठ रहे हैं, मेरा नबी देख रहा है कौन या रसूल अल्लाह नहीं बोल रहा है। मेरे इस्लामी भाइयों, मेरे नबी की निगाह से कोई चीज पोशीदा नहीं है क्योंकि आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, एक बार मोहब्बतों से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो दुरूद। वाह वाह वाह, बेशक, वाह वाह वाह, सवाल दास। मेरा नबी सब देख रहा है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया इन दोनों कब्रों पे आदाब हो रहा है, किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं,
ان میں سے ایک تو پیشاب کے وقت پردہ نہیں کرتا تھا، دوسری روایت کے تحت پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. بیٹھے ہوئے ہیں پینٹ پہنے ہوئے بہت ٹیڑ ٹیڑ بھی کھڑے ہوں گے جنس والے، دیکھ لیے ایک نہیں بیٹھتا اور اتنے بے شرم ہے. ابھی نالی پہ بیٹھ جائیں گے، دیکھ رہے ہیں پبلک آ رہی ہے جا رہی ہے، عورتیں بھی آ رہے ہیں مرد بھی آ رہے ہیں، کھڑے ہوئے منہ کریں پر بھائی تم یہ سکھایا تھا. مطلب میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ دیکھو جانور دیکھیں، جانور جب پیشاب کرتے ہیں تو تھوڑی دیر لگ جاتے ہیں. دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے؟ دیکھا ہے. اور چھینٹوں سے بچنے کے لیے ایک اور ہوتا ہے، وہ ٹانگ اٹھا لیتا ہے. پیر پہ چھینٹے نہ آئے، ایک کیا ہے، ٹانگ اٹھا لیتا ہے. یار کیسے ہو، میں حیران ہوں. ایک اتنا گندا ہو کے میرے پر چھینٹے نہ آئے، ٹانگ اٹھا لی. جانور ہے وہ جھک رہا ہے اور آپ اتنے بڑھ گئے کہ آپ کو پرواہ نہیں کہ ہمیں کیا کرنا. میرے نبی نے فرمایا صرف اس بنیاد پہ عذاب ہو رہا ہے، اس بنیاد پر کہ یہ جہاں چاہتا تھا بنا پردے کے پیشاب کیا کرتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. کھڑے ہو کے پیشاب کرو گے، ظاہر سی بات ہے چھینٹے کپڑوں پہ آئیں گے. اور اس کا دوسرا سب سے بڑا نقصان کہ بہت جراثیم ہوتے ہیں پیشاب کے اندر. اگر کپڑوں پہ آئیں گے تو وہ جراثیم کہیں نہ کہیں بدن پہ بھی اثر کریں گے، اور جب بدن پہ اثر کریں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کی باڈی کو ڈیمیج بھی کریں گے. میرے اسلامی بھائیوں، میرے نبی کا کوئی بھی قول، کوئی بھی فعل ایسا نہیں ہے جس کے دو فائدے نہ ہو. ایک تو فائدہ اخروی اور دوسرا فائدہ دنیاوی. حضرات گرامی، دنیا آج حیران و پریشان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسے کیسے معاملات دنیا والوں کو دے دیے. ایک بات بتا کے حضرات گرامی اپنی اصل گفتگو کی طرف آؤں گا. حضرات گرامی ایک میٹنگ ہوئی تھی، بہت بڑی میٹنگ ہوئی تھی، جس کے اندر حضرات گرامی 26 ملکوں کے لوگ اکٹھا ہوئے. اور عام لوگ نہیں، سائنسداں لوگ ہوئے، عقل والے ہوئے، وہ لوگ ہوئے جو نبی کے اوپر ریسرچ کر رہے تھے. میرے اسلامی بھائیوں اکٹھا ہو گئے کہاں پر؟ مغربی جرمنی میں اکٹھا ہوئے. اور اکٹھا ہونے کے بعد نبی کے اوپر جو انہوں نے تحقیق کی تھی وہ ساری کی ساری فائل لا کر اپنے سامنے رکھ دی. کسی کے پاس میں 2 سال کا مادہ ہے، کسی کے پاس میں 5 سال کا مادہ ہے، کسی کے پاس میں 10 سال کا مادہ ہے. بڑے بڑے سائنسداں کھڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا والے کہہ رہے ہیں کہ وایو پردوشن ہو رہا ہے، ہوا کے اندر جراثیم پھیل رہے ہیں، جس سے سانس لینے دیتے ہیں تو جراثیم ہمارے اندر جاتے ہیں تو باڈی کو نقصان دیتے ہیں. بڑی بڑی میٹنگیں ہو رہی ہیں اس چیز پر کہ کسی طریقے سے جو ہوا میں زہر گھل رہا ہے اس زہر سے بچا جائے، کسی طریقے سے اس زہر کو کم کیا جائے. لیکن مغربی جرمنی کے اندر جب میٹنگ ہوئی تھی، بڑے بڑے سائنسداں لوگوں نے کہا تھا جو طریقہ محمد عربی نے اپنی امت کو دیا ہے، اگر وہ طریقہ مسلمان اپنے تو اگر ہوا کے اندر زہر بھی ہوگا تب بھی مسلمان سوال کرنے والوں نے سوال کر دیا، اے لوگوں تم نے سائنس پر بڑی کتابیں لکھی ہیں، بڑی تحقیق کی ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ دنیا کے ہر انسان پہ اثر کرے گی لیکن مسلمان پہ اثر نہیں کرے گی؟ جواب دیتے ہیں مسلمان کو اس کے نبی نے طریقہ بتایا ہے وضو کا. بولو 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 محبت سے سبحان اللہ. فرمایا طریقہ بتایا ہے وضو کا. مسلمان اگر وضو کرتا ہے تو ہوا میں اگر زہر بھی گھل جائے گا لیکن مسلمان پہ اثر نہیں کرے گا. سوال کیا کیسے؟ کہا سنو، ہوا کے اندر جو جراثیم ہوتے ہیں، ہوا کے اندر جو پردوشن ہوتا ہے وہ پہلے لگتا ہے چہرے پر. انسان سانس لیتا ہے تو دانتوں پہ لگتا ہے، انسان ناک سے سانس لیتا ہے تو ناک کے اندر جاتا ہے، لیکن ناک کے اندر کچھ روا ہوتا ہے، وہاں جا کے جراثیم رک جاتے ہیں اور اس کے بعد جراثیم ہاتھ پہ لگتے ہیں، اس کے بعد جراثیم پیر پہ لگتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں سنو، ایک مسلمان صبح اٹھا، اس نے سب سے پہلے اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کا ارادہ کیا اور اس سے پہلے کیا کرتا ہے یہ ہے کہ لوٹا اٹھاتا ہے اور اٹھانے کے بعد میں میرے اسلامی بھائیوں وضو کی طرف جاتا ہے. وہ سائنسداں کہتے ہیں
رات بھر جو جراثیم اس کی ناک، اس کے منہ میں اور اس کے چہرے پر اور اس کے ہاتھوں پر، اس کے پیروں پہ لگے تھے، مسلمان نے وضو کیا، کلی کی اور اپنے انگلی سے دانتوں کو صاف کیا یا مسواک سے دانتوں کو صاف کیا، جتنے جراثیم منہ کے اندر آ گئے تھے وضو کرنے کی برکت سے چلے گئے۔ حضرات گرامی پھر وہ کہتے ہیں کہ ناک میں پانی چڑھایا، اب ناک میں اس نے پانی چڑھایا تھا کہ جو جراثیم ناک کے اندر تھے وہ سب کے سب باہر ہو گئے۔ اس نے چہرہ دھلا، پھر کہتے ہیں چہرہ دھلا تھا لیکن جو چہرے پہ جراثیم تھے وہ سب کے سب دھل گئے۔ پھر کہتے ہیں ہاتھوں پہ لگے، حضرات گرامی ہاتھ دھلے، ہاتھوں کے نکل گئے، پیروں پہ لگے تھے، پیر دھلے، پیروں کے نکل گئے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں مسلمان کے نبی نے مسلمان کو 5 وقت وضو کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرات گرامی اب وہ کہتے ہیں ایک مسلمان صبح اٹھا، جراثیم سے صاف ہو گیا، اب وہ گلیاں گھوم کر، چوراہے گھوم کر، جنگلات گھوم کر اپنے گھر آیا۔ ظہر کا وقت ہوا، حضرات گرامی اتنے وقت میں جو جراثیم اس کے بدن پہ لگے تھے، ظہر کا وضو کیا، سارے کے سارے جراثیم دھل گئے۔ پھر کہتے ہیں پھر نکل گیا، اپنا کام کیا، گلیوں میں گھوما، جنگلات میں گھوما، جو جراثیم لگے تھے عصر کے وقت آ گیا، وضو کیا، اب وضو کرتے ہی وہ جراثیم پھر دھل گئے۔ پھر کہتے ہیں کہ مغرب کا وقت آیا اور اس کے بعد اس نے پھر وضو کیا، تو جراثیم جو تھے وہ بھی دھل گئے۔ پھر کہتے ہیں عشاء کا وقت آیا، مسلمان سونے جا رہا ہے لیکن اس وقت میں جو جراثیم اس کے چہرے پہ تھے اس نے عشاء کا وضو کیا اور وضو کرتے ہی جراثیم اس کے بدن سے دور ہو گئے۔ اس لیے سائنسداں کہتے ہیں کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں مسلمان اگر اسی طریقے کو اپنا لے تو اگر ہوا کے اندر پھر بھی مسلمان پہ اثر ہرگز نہیں کرے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیثیت، جشن میلاد النبی، سرکار کی آمد، آقا کی آمد۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ نعرے تکبیر۔ حضرات آئیے اب اصل گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ جلد بازی میں بھی سمجھ میں نہیں پا رہا ہوں کہ کیا بولوں کیا نہیں بولوں۔ محبتوں سے بولو سبحان اللہ۔ وقت کتنی قلت ہے کہ آپ لوگوں نے اتنا مجبور کر دیا، میں تو سوچ رہا ہوں کہ بس جلدی ہٹوں اور ادھر، لیکن بات کہیں نہ کہیں سے نکل آتی ہے تو تھوڑا بہت بولنا پڑ جاتا ہے۔ میں اب نہیں بولوں گا، بالکل بہت صاف باتوں میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ ایک بار محبتوں سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے دیکھا کہ ان دونوں قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے، اور ایک اس وجہ سے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا اس وجہ سے کہ چغلی کیا کرتا تھا، چغلی کیا کرتا تھا۔ اور آج مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ یا تو برائی کرے گا اپنے پڑوسی کی، یا پھر برائی کرے گا اپنے امام کی۔ امام نے کہہ دیا سب بچھا دو، اچھا تمہیں کاहे کہ نہیں رکھا ہے؟ اب باہر آ گیا، امام صاحب نے مجھ سے سب بچھانے کو کہہ دیا، سے نکالو، اس میں یہ والا کیڑا ہے، اس میں سلطانی کیڑا ہے، اس میں ملتانی کیڑا ہے، نکالو۔ معاملات یہ ہے کہ مسلمان جس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اب سامنے نہیں کہے گا، گھروں میں بیٹھ کے چوری کرے گا کہ یار بھڑکاؤ لوگ کیسے بھڑکیں اور اس کو اس سے نکالے۔ کسی سے نہیں بنی تو برائی چالو، مگر ایک بات یاد رکھ، یہاں برائی کر لے گا ملے گا کچھ حاصل ہو رہا ہے لیکن نیچے جائے گا، بچے گا تو نہیں، بچ جائے گا، جاؤ گے نہیں جاؤ گے تو وہاں جو عالم ہوگا، کیونکہ میرے نبی فرما رہے ہیں عذاب اس بنا پہ ہو رہا ہے کہ یہ غیبت کرتا تھا، غیبت، یہ کیا کرتا تھا؟ غیبت۔ حضرات گرامی صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ اگر ہم اس کی وہ برائی بیان کریں، یہ پوری حدیث میں بیان نہیں کروں گا، ہم اس کی وہ برائی بیان کریں جو اس میں ہے، تب آقا نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے، برائی ہو تب بیان کرو گے دوسروں سے، تبھی تو غیبت ہے، اگر برائی نہیں ہے پھر بیان کر رہا ہو تو یہ تہمت ہے اور یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ پھر میرے آقا نے کیا کیا، ایک درخت کی ٹہنی لی، اس کے 2 ٹکڑے کیے اور ان کو دونوں قبروں پہ ڈال دیا۔ صحابہ اکرام نے عرض کی اللہ کے نبی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے صحابہ سنو سنو، جب تک یہ دونوں ٹہنیاں ہری رہیں گی اس وقت تک ان دونوں قبروں پر عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ یہیں سے ہمارا ایک مسئلہ اور ثابت ہو جاتا ہے، ہمارے گھر میں ہمارا کوئی عزیز مر گیا، ہم نے اس کو دفنایا، دفنانے کے بعد چند گلاب کے پھول لیے قبر پہ
ڈال دیے. وہ کہانیاں دیکھ رہا تھا, ایک آنکھ سے اس نے کہا شرک شرک شرک, یہ آپ نے بدعت کر دی, بدعت کر دی, کیوں ڈال رہا ہے, کوئی فائدہ ہے؟ حضرات گرامی ہم نے کہا دیکھ میرے نبی قبر کے اوپر تر چیز رکھ رہے ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب تک یہ تر رہے گی اس وقت تک ان دونوں قبروں پر عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. بتائیے گلاب کے پھول ہم نے ڈالے ہیں, یہ تر ہے کہ نہیں ہے؟ حضرات گرامی آپ بھی کہو گے یہ تر ہے. اور تر چیز اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتی ہے. جس جگہ تسبیح و تحلیل بیان کی جائے گی اس جگہ حضرات گرامی اللہ کی رحمت و برکت ہوگی. اب میری بات کو آگے سمجھنے کی کوشش کرنا. ہم ڈال رہے ہیں پھول, اس کے علاوہ ہم ہری ٹہنی کیوں نہیں رکھ رہے؟ ہم پھول اس لیے ڈال رہے ہیں کہ یہ تر ہے, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ گلاب کے پھول کے اندر میرے نبی کے پسینے کی خوشبو پائی جاتی ہے, تاکہ دنیا جان لے کہ ہم اپنے مردے کو قبر کے اندر بطور تسبیح اس کو آرام پہنچا رہے ہیں, اور نبی کے پسینے والا پھول لا کر اسی پھول کے ذریعے قبر میں خوشبو پہنچا رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے, واہ واہ واہ, بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات میں اپنی گفتگو کو بس یہیں پر ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدائے وحدہ لا شریک ہم تمامی مسلمانوں کو شریعت مطہرہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تمام صغائر کبائر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین. بحق سید المرسلین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.